السلام علیکم، میں صوفیزہ مجد اسلام اور میرے پاس یہ مکاشفۃ القلوب کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آج آپ کو باب 14 یہ پڑھ کر سناؤں گی، جس کا ٹاپک ہے نماز میں خضوع و خشوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ خشوع دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اسے افعال قلب، دل کے کاموں میں شمار کیا ہے، جیسے ڈر، خوف، خوشی وغیرہ، اور بعض نے اسے اعضائے ظاہری کے افعال کاموں میں شمار کیا ہے، جیسے اطمینان سے کھڑا ہونا، بے توجہی اور بے پرواہی سے بچنا وغیرہ۔ خشوع کے معنی میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے یا فضائل میں سے۔ جو اسے فرائض نماز سے سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے، بندہ کے لیے نماز میں وہی کچھ ہے جسے وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اور فرمان الہی ہے، اور غفلت ذکر کے مخالف ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے تم غافلین میں سے نہ بنو۔ اس دلیل سے انہوں نے فرائض نماز میں شمار کیا ہے۔ بیہقی نے محمد بن شیرین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ عبدالرزاق نے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ کو خشوع کا حکم دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد سے آپ نے اپنی مبارک آنکھوں کو سجدہ کی جگہ پر مرکوز فرما دیا۔ حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، تب آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ لہٰذا جب حضور قلب اور خشوع سے نماز پڑھی جائے تو انسان کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بغیر خشوع کے نماز رد کر دی جاتی ہے۔ فرمان نبوی ہے، جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کی دنیاوی خیال نہیں آئے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حضور قلب سے اگر نماز ادا کی۔ فرمان نبوی ہے، نماز کی فرضیت، حج کا حکم، طواف و مناسک حج کا حکم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت و ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمان نبوی ہے، جسے نماز نے فحش، گندے اور برے کاموں سے نہیں روکا، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اے انسان، اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اجازت کے اور بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دربار میں داخل ہو جا۔ پوچھا گیا، یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، وضو کو مکمل کر لے، پھر مسجد میں چلا جا، اب تو اللہ کے دربار میں آ گیا، اب بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ہم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ عبادت میں شامل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی۔ حضرت سید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو ان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز کی حالت میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پر سکون ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز۔
جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ پوچھا گیا، اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ بدل جاتا۔ گھر والے آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہو جاتی ہے؟ آپ جواب دیتے، جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت حاتم اصم سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پلصراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے، اور اس نماز کو آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو بچھاتا اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، خضوع و خشوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی کا فرمان ہے، آخر زمانہ میں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ گھیرا بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں چوری۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، حضور وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ نماز چرانے والے ہیں۔ عرض کیا گیا، حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے۔ نبی کا فرمان ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے ان نمازوں کو پورا کر دو۔ نبی کا فرمان ہے، بندہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا، امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے ادا کروں۔ حکایت، حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا اور خون بہنے لگا، مگر انہیں محسوس نہ ہوا، یہاں تک کہ ابن سعید باہر آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا اور خون آلود کپڑا دھویا۔ پوچھا گیا، آپ کو جانور نے کاٹ لیا اور خون بھی بہا مگر آپ کو محسوس نہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا، اسے کیسے محسوس ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں طرف جہنم اور قدموں کے نیچے پلصراط ہو۔ حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ علیہ ذلیل القدر عابد اور زاہد تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ حکیموں نے کہا، اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا، کاٹ دو۔ حکیموں نے کہا، آپ کو رسیوں سے جکڑے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے کہا، ایسا نہ کرو بلکہ میں نماز شروع کروں تب کاٹ لینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کاٹ لیا گیا مگر آپ کو محسوس بھی نہ ہوا۔